السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو وحی اتری وہ سورہ علق کی آیتیں تھیں، جس میں توحید کے ساتھ حصول علم پر زور دیا گیا۔ لہذا امت مسلمہ کی امتیازی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہے اور دلائل کا وزن ہے۔ اسی لیے قرآن نے بار بار کفار و مشرکین سے کسی سے خطاب کہا تو کہا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آپ دیکھیں گے دنیا میں ہتھیار بھی ہیں، فلاں بھی ہیں دنیا کے پاس، مگر علم کی جو برتری اسلام کے پاس ہے، مذہب اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتی۔ ہمارے پاس دلائل کی جو قوت اور انبار ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہو سکتی۔ لہذا ذی الحجہ کے ان دنوں میں بھی ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، جیسے ہر ایریا میں ڈاکٹر کی کلینک ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہر گھر میں عالم ہونا چاہیے، یا کم از کم ہر ایریا میں کم از کم ایک عالم ہو۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ بغیر علم کے عید نہ کریں، بغیر علم کے قربانی نہ کریں، بغیر علم کے جو ہے کوئی زندگی نہ گزاریں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں ان دنوں میں ماشاءاللہ علماء، اللہ جزائے خیر تو سارے علماء موقع محل کے حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرتے ہوئے امت کو کئی طرح کی جو ہے توجیہات دیتے رہتے، ہدایت دیتے رہتے ہیں۔ ایسے وقت میں ابراہیم کا ذکر ہوتا ہے، قربانی کے مسائل آتے ہیں، جانوروں پر رحم کرنا ہے، حضرت ابراہیم کی زندگی، اسماعیل کی زندگی، توحید پر کیسے رہنا، شرک سے بچنا، بیان کرتے رہتے ہیں۔ مگر ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ خطبات کی طرف بھی توجہ نہیں دیتے، دروس کی طرف بھی توجہ نہیں دیتے، اور اہل حدیث مساجد میں صبح میں درس قرآن، شام میں درس حدیث اتنا توجہ نہیں دیتے۔ لوگ نماز ہوتے بھگ جاتے، نہیں ہونا چاہیے ایسی بات۔ اس لیے کہ مختلف مناسبتوں سے علماء جو اپنے تجربات کا، اپنے مشائخ سے پڑھے ہوئے، اپنے علم کی روشنی میں جو رہنمائی کرتے ہیں اس کو سننا چاہیے، اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ یہی بات تو تھی اہل کتاب میں اور امت مسلمہ میں۔ فرق یہ ہے، یہود و نصارہ انہوں نے اپنے علماء کو مکمل طور پر جو ہے ساری چیزیں دے دیں، اور حلال و حرام میں بیچ ڈالی بھی کرنے لگے، مگر ہمارے پاس وہ بات نہیں ہے، پاپائیت نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو یہ ہے کہ جو بھی عالم کتاب و سنت کی روشنی میں کام کرے گا، بات بولے گا، اس کے بعد کو قبول کیا جائے گا۔ بہرحال اس ویڈیو میں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ مومن کا ہر اٹھتا قدم علم کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات میں زیادتی کی دعا نہیں سکھائی سوائے علم کے، کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ لہذا ان دنوں میں ابراہیم کی زندگی سے حاصل ہونے والے فوائد، اسی طریقے سے اسماعیل کی زندگی سے حاصل ہونے والے فوائد، اسی طریقے سے قربانی کے آداب، ذبح کے آداب، جانوروں پر رحم، علماء ان جیسے موضوعات پر بولتے ہیں تو غور سے سننا بھی چاہیے، نوٹ بھی کرنا چاہیے۔ اور اس وقت ایک بات یہ بھی ہے کہ اس تعلق سے جو بھی کتابیں، صحیح کتابیں، ان کو مکمل طور پر پڑھیں، اور اس کے علاوہ جو بھی دروس یوٹیوب پر ہیں یا واٹس ایپ پر میسیج شکل میں آتے ہیں، آڈیو کی شکل میں، ان تمام کو سن کر اپنے علم میں اضافہ کریں۔ اور خواتین بھی گھروں میں رہ کر ماشاءاللہ خواتین کا جو خطاب ہوتا ہے، وہ مردوں کا جو خطاب ہوتا ہے وہ آڈیو کی شکل میں سن سکتے ہیں۔ بہرحال ان دنوں میں اہل علم جو قربانی دیتے ہیں، وہ اس قربانی کا تو بدلہ امت چکا نہیں سکتی کبھی ماشاءاللہ۔ تو ہمیں اس طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے، علم حاصل کریں، اور علم کی بنیاد پر ہمیں مکمل طور پر اپنی عبادت کو انجام دینا چاہیے۔ سورہ فاتحہ میں تو یہی بات تو کہی گئی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کیا ہے؟ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ کون ہے وہ؟ سورہ نساء میں آیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء اور صالحین کا۔ اے اللہ تو یہودیوں کے راستے پر نہ چلا، اے اللہ تو نصارہ کے راستے پر نہ چلا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے اس آیت تشریح میں کیا کہا؟ من فسد من علمائنا ففیہ شبہ من الیہود۔ جو علماء علم حاصل کر کے عمل نہیں کرتے، ان کے اندر نعوذ باللہ یہودیوں کی شباہت ہے۔ اور ان کے اندر کیا تھا؟ علم تھا، عمل نہیں تھا۔ اور نصارہ ظالم کیوں کہلائے؟ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ لِأَنَّهُمْ عَبَدُوا اللَّهَ عَلَى جَهْلٍ، اس لیے کہ انہوں نے جہالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔ لہٰذا علم رکھ کر عمل نہیں کرنا یہودی فعل ہے، اور جہالت کے ساتھ عمل کرنا یہ نصارہ کا فعل ہے۔ تو لہٰذا ہمیں جہالت سے اللہ کی عبادت نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہم لوگ علم بھی نہیں رکھتے، توحید بھی نہیں جانتے، اسی لیے ہمارے سجدوں میں وہ تڑپ نہیں جو ہمارے اسلاف میں تھی۔
تو سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں من فسد من عبادنا ففیہ شبہ من النصارى، اپنے رب کو جانے بغیر عبادت کرنا ان لوگوں میں نصارہ کی عادت ہے، لہذا ہم سب کو اس کی طرف توجہ دینے کی سخت ضرورت ہے۔ مومن کا ہر اٹھتا قدم علم کی روشنی میں ہونا چاہیے، ہم جو بھی عمل کریں علم حاصل کر کے ہی کرنا چاہیے۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ علم دینے والے لوگ ہیں مگر علم لینے والے لوگ نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم کی روشنی میں اپنی ساری عبادتیں انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔